ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ تو چلیے کرتے ہیں آج کے ولاگ کو یہاں سے سٹارٹ۔ آج ہم لوگ جا رہے تھے ایک انتہائی خوبصورت اور پاک جگہ پر، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میرا ٹائٹل دیکھ کے۔ تو ہم لوگ جا رہے تھے مسجد نبوی شریف، چونکہ آج یکم ربیع الاول ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم چلتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ بھی جلدی سے درود شریف پڑھیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیجیے۔ ماہ ربیع الاول سٹارٹ ہونے کے ساتھ ہی مسجد نبوی شریف کی رونقیں اور بڑھ گئیں، اتنا زیادہ رش ہو گیا کہ ہر کوئی مسجد نبوی شریف میں آ رہا تھا اور ہر کوئی گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر رہا تھا۔ آج چونکہ ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ماہ ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ خاتم النبیین آخری پیغمبر اس دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ ربیع الاول کے مہینے کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک خاص نسبت ہے اور اس کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ وصال ہے، اور ایک رائے کے مطابق کہتے ہیں کہ یہی آپ کی تاریخ ولادت بھی ہے۔ چنانچہ اسی نسبت سے اسی دن میلاد النبی منایا جاتا ہے، یعنی کہ 12 ربیع الاول کو میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد عبداللہ جو کہ وفات پا چکے تھے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو تھی وہ آپ کے دادا عبد المطلب نے کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 6 ماہ بعد مکہ لاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 برس کے تھے جب آپ بنی سعد میں رہتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش تھی وہ آپ کے چچا حضرت عبد المطلب نے کی، اور جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے تھے تو آپ کے چچا عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اس طرح اپنے چچا ابو طالب کے پاس چلے گئے، اور ابو طالب جو تھے وہ شام کے کئی تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں تجارت کے سلسلے میں شام گئے تو وہاں ایک عیسائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ابو طالب کو بتایا کہ نبوت کی جو علامات تورات اور انجیل میں درج ہے نا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 15 برس کے ہوئے تو آپ نے جنگ فجار میں حصہ لے لیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیشہ تھا نا وہ تجارت انہوں نے اپنا پیشہ ہی بنا لیا۔ جب 25 برس کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی اور ان کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں جو کہ بہت ہی دیانتدار اور امین تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ پہلی وحی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غار ہرا کے اندر نا عبادت کر رہے تھے تو بالکل اچانک غار میں نا ایک آپ کے پاس فرشتہ حاضر ہوا جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام آپ ہی یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی رسولوں تک پہنچاتے تھے۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زوردار معانقہ کیا کہ چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اور جب تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور پہلی وحی میں یہی سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اور سب سے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف ضرور پڑھیے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت میں اپنا مقام خود نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔
اور پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کے قریش نے اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت کی، اور یہ تقریباً واقعہ 622 عیسوی میں پیش آیا تھا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے مقام پر قیام کیا، اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ مدینہ پاک میں آپ کو لاسٹ ویڈیوز میں آپ زیارت کی گئی تھی، بتایا گیا تھا، جو کہ مسلمانوں کی ایک پہلی مسجد تھی، اور مسجد قباء کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج بیت اللہ کیا، جو کہ حجۃ الوداع بھی کہلاتا ہے، اور اس حج کے دوران 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، یعنی کہ اس حج میں، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد اسی حجرے میں سپرد خاک کیا گیا جب آپ کی وفات، جہاں پہ آپ کی وفات ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی مسجد نبوی شریف کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ پر نظر دوڑائیں تو وہ بھی ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسی عادات نصیب فرمائے، یعنی کہ جیسی ان کی عادت تھی، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ویسی عادت، ویسا یعنی کہ ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، جن میں سے ہے کچھ آپ کے ساتھ میں بتاتی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ جیسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرماتے تو چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیتے، پھیر لیتے، اور اس کے علاوہ کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہوتے، سبحان اللہ۔ اگر کسی کا نام پسند نہ ہوتا تو نام تبدیل کر دیتے، بیمار کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتے، جنازے میں شرکت فرماتے، 3 دن سے قبل قرآن ختم نہ کرتے، یعنی کہ 3 دن سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک مکمل نہ کرتے تھے، نفلی عبادات بھی چھپ چھپ کر کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تو مصافحہ کرتے اور دعا دیتے، جب کھڑے ہوئے یعنی کہ غصہ آیا تو بیٹھ جاتے، جب بیٹھ کے غصہ آتا تو لیٹ جاتے، بچوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کرتے، خوشی کے وقت آنکھیں مبارک نیچے کر لیتے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات، ہماری نوافل، ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور عطا فرمائے، اس پیاری ہستی کے صدقے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے ہی اس دنیا میں روشنی پھیلی، اس دنیا میں اسلام کا نور پھیلا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں تو مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا، اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ سب فتنہ دور ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مطہرہ پر نظر ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، جن میں قاسم، ابراہیم اور عبداللہ تھے، اور قاسم کی ولادت اعلان نبوت سے پہلے ہی ہو چکی تھی، اور یہ کوئی 2 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچے تھے کہ فوت ہو گئے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کی بڑی بیٹی ہیں، ان کی ولادت جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 30 سال تھی، اور ان کا نکاح ان کے خالہ زاد ابو العاص لقیط بن ربیع سے ہوا تھا، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہجرت کے 8ویں سال ہوئی تو ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی تھا، وہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا۔ یہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک اونٹنی پر سوار تھا اور اس سے گر کر فوت ہوا تھا، اور ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام امامہ تھا، یعنی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام امامہ تھا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 23 سال تھی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور انہوں نے 2 ہجرتیں کی، یعنی پہلے حبشہ اور پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر میں تھے تو ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہاری بہتر رہنمائی نہ کروں، تم اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح میرے ساتھ کر لو، اور میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا ہوں۔ اس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگی، اور ام کلثوم جو تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آ گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت جب ہوئی تو آپ کی عمر تقریباً 41 برس تھی، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، اور آپ حضرت فاطمہ الزہرا کو جو لقب دیا گیا وہ بطول ہے، اور ان کا نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وزریہ وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور اس وقت تقریباً حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جو تھی وہ 15 سال 5.5 ماہ تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو تھی وہ 21 سال 5 ماہ تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے 3 بیٹے تھے، جن میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ محسن جو تھے وہ بچپن میں وفات پا گئے تھے، اور آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ حضرت فاطمہ زہرا سے ہی چل رہا تھا، یعنی کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ اولاد قائم ہے، کیونکہ باقی کسی بیٹی کی اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے کہ اور حضرت ام کلثوم کا ذکر تو کیا ہی نہیں، کیونکہ ان کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی، یعنی کہ ان کی اولاد کے حوالے سے ذکر نہیں کیا، یا بعض روایات کے مطابق ان کے 2 بچے تھے،
لیکن بچپن میں فوت ہو گئے، اب اللہ بہتر جانتا ہے۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہیں جن سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں کی گئی تھی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی نے ان سے زیادہ اپنے خالق کی تعریف کی بھی نہیں۔ جس عظیم انسان کی تعریف خود خالق کائنات کرے، اور جس کی تعریف خود رب کریم کرے، اور جس پر درود سلام بھیجے، اس سے بڑھ کر کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ کون ہے جو اس عظیم انسان کی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس کائنات میں حضور سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت بے مثال بیان کی گئی ہے، جو غار ہرا سے طلوع ہوا اور ساری کائنات پر چھا گیا۔ سبحان اللہ! آپ کائنات کی عظیم ترین شخصیت ہے۔ جس طرح سورج نکلتا ہے نا کہ رات کو تاریکی میں بدل دیتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی مسلمانوں کے دل پر اسی طرح قائم ہوئی، رائج ہوئی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو ہر انسان کے دل جو تھے وہ نور سے بھر دیے گئے۔ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں کائنات اور اس کے باشندوں تمام انسانوں کے لیے، عموماً مسلمانوں کے لیے خصوصاً خوشی اور مسرت کا مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کائنات کے عرضی میں بسنے والے انسانوں کو ترقی کی شاہراہ پر چلانے اور ہدایت کی منزلوں کی طرف گامزن کرنے والی ذات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دھرتی پر 12 تاریخ کو تشریف لے کے آئی تھی۔ اور نبی کی آمد کے بعد انسان کا مردہ دل پھر سے تازگی پانے لگا، کفر و شرک کی گھنگور جو تھی وہ گھٹائیں ختم ہونے لگیں، انسانوں کو انسانیت کے صحیح حقوق ملنے لگے، ہر قسم کے خرافات اور بے بنیاد رسم و رواج کی بندشوں میں جکڑا ہوا انسان جو تھا وہ آزاد ہو کر اپنے مقاصد کی زندگی بسر کرنے لگا، اپنے معبود حقیقی کو جاننے لگا۔ اگر آج انسان چاند کا سفر کر رہا ہے، تیز رفتار طیاروں سے برسوں کا سفر گھنٹوں میں مکمل کر رہا ہے، ہزاروں میل دور کی آواز اخبار سینکڑوں میں سن رہا ہے، فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ جیسی سہولتوں کو حاصل کر رہا ہے، تو اس میں بھی بنیادی طور پر یعنی کہ اس مہینے کا عمل دخل ہے، یعنی کیونکہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو یعنی کہ 12 تاریخ کو اس دنیا میں جلوہ گن ہوئے۔ اور اعلان نبوت کی تقریباً 48 برس کی عمر میں کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا، تو آپ نے اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سبحان اللہ! ماشاء اللہ! ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ پلنٹ کرتے ہیں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک کرنا مت بھولیے گا، شیئر کرنا مت بھولیے گا، کم از کم شیئر کر دینا تاکہ آپ نے اگر یہ معلومات یا یہ ولاگ نہیں دیکھنا تو کوئی آگے ہی دیکھ لے، کوئی آگے ہی سن لے۔ تو چلیے، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ أشهد أن لا
اللہ اکبر